اسی سلسلے میں کہ اگر کسی کو خدا توفیق کار خیر دیتا ہے تو اس کا مطلب خدا اس کی طرف لطف و کرم کو جاری کر رہا ہے. اگر یہ توفیق ہو گئی تو اس کے لیے لازمی کہ پہلے خطبے میں اہم موضوع تقویٰ ہوتا ہے، تو اسی سے عمل خیر و تقویٰ کا کیا رشتہ ہے اسے بتانے کے لیے چند حدیثیں آپ خود میں پیش کروں. کہتے ہیں من رزق تقیٰ فقد رزق خیر الدنیا والآخرہ. رسول اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے تقویٰ کی توفیق عطا کر دی یا تقویٰ عطا کر دیا، اس کو دنیا و آخرت کا خیر عطا کر دیا. جس کو تقویٰ کی توفیق یا تقویٰ مل گیا، انسان متقی ہو گیا، تو اسے دنیا اور آخرت کا تمام خیر حاصل ہو. اب یہ بہت اچھی چیز ہے اس کے لیے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ دنیا آخرت میں کامیاب ہو تو تقویٰ پرہیزگاری ہی اس کے لیے سب سے بہترین راستہ ہے جو اسے خیر دنیا آخرت کی طرف لے جا سکتا ہے. یہ پہلا پیغام ہے لازمی. اس کے بعد پھر جو ہے آگے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. خیر پہ ہماری گفتگو ہوئی تھی نا، تو اسی خیر پہ مولا کائنات نے بہت پیاری چیز جو ہے بیان کی تاکہ اس سے بہترین ڈیفینیشن ہمارے لیے کار خیر کی سمجھ میں آئے. وہ کیا ہے کہ التقی سابق الی کل خیر. کہتے ہیں متقی کون ہے کہ جو نیک کاموں میں سب سے جلدی پہل کرے. متقی کون کہلاتا ہے؟ متقی کی علامت کیا ہے کہ جو کسی بھی نیک کام میں سب سے جلدی پہل کر دے، اسے پھر نیک کام کے لیے ویٹ نہ کرنا پڑے، ڈیلے نہ کرنا پڑے، وہ ہمیشہ نیک کاموں میں لیڈر رہے. یعنی کہیں پر کوئی بھی نیک کام کرنے کا موقع حاصل ہو تو وہ سب سے آگے نظر آئے. اگر وہ نیک کاموں میں آگے نظر آ رہا ہے اس کا مطلب وہ متقی ہے. اگر متقی ہے تو اس کی علامت کیا ہے کہ وہ نیک کاموں میں آگے نظر آئے گا. یہ دونوں کا آپس میں ایک رشتہ ہے جو مولا کائنات نے یہ بتایا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ انسان تقویٰ اور خیر کا آپس میں ایک خاص بندھن ہے، رشتہ ہے کہ جس کو انسان کو ہمیشہ ٹوٹ رکھنا ہے تاکہ اس کی وجہ سے اسے تقویٰ اور خیر دونوں میسر آ سکے. پھر آگے پھر امام محمد باقر علیہ السلام کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں ان اللہ عز و جل یقی بالتقوی عن العبد ما عزب عنہ عقلہ ویجلی بالتقوی عنہ اما ہو وجہ لہو. کہتے ہیں خداوند عالم تقوی کے ذریعے جو ہے وہ انسان کو اپنے بچا لیتا ہے، حفظ کرتا ہے، اور خداوند عالم اس کی عقل کو کامل کر دیتا ہے، اس کی نادانیوں کو برطرف کر دیتا ہے، اور اسے جو ہے خیر کی طرف نائل کر دیتا ہے. یعنی تقوی میں کیا چیز ہوتا ہے کہ تقوی کی بنیاد کس چیز پہ ہوتی ہے؟ علم پہ ہوتی ہے. کیا انسان جس خداوند عالم کیا کرتا ہے اسے علم سے آگاہ کرتا ہے، اپنی نادانیوں سے واقف کر دیتا تاکہ اپنی نادانیوں کو چھوڑ کر علم کے راستے کے اوپر آگے بڑھ جائے، اپنی علم کے راستے پر آگے بڑھ جائے. کیونکہ دونوں چیزیں، اگر انسان علم کے راستے پہ آگے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے نادانیوں کو چھوڑنا ضروری ہوتا ہے. یہ اس کے لیے امام کو یہاں بہت سارے جو ہے ایک اور حدیث ہے، کہتے ہیں اتقی الناس من قال الحق فیما لہ علیہ. کہتے ہیں متقی وہی ہے کہ جو حق کا فیصلہ کرے چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ جائے. متقی کون ہے کہ جو حق کا فیصلہ کرے چاہے وہ اس کے خلاف ہی کیوں نہ چلا جائے. تو اس کے لیے کہتے ہیں کہ اسی لیے متقی کی یہ تمام علامت. اب دیکھیے بہت آسان اس کی ڈیفینیشن کو اگر آپ خود میں بتاؤں، کار خیر پہ ہماری گفتگو ہے، اسی کے اوپر محور کرتے ہوئے، اسی کے اوپر جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرتے ہوئے کہ اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو بیماری کو پکڑ لے اور صحت کو واپس لے آئے، ہے نا. اچھا انجینئر کون ہوتا ہے؟ جو بیسٹ لوکیشن کو چوز کر کے بیسٹ بلڈنگ بنا دے، ہے نا، ہر ایک کے لیے. اچھا بزنس مین کون ہوتا ہے؟ جو کم سرمایہ میں زیادہ پروفٹ کما لے. مومن متقی کون ہوتا ہے؟ کہ جو اپنے وقت سے زیادہ خیر و برکت کما لے. اس کا مطلب کیا ہے کہ جو اپنے وقت کو جو اللہ نے اسے دنیا میں عمر کا سرمایہ دیا ہے اسے راہ خدا میں انویسٹ کر کے اپنے لیے دنیا اور آخرت کا خیر بٹور لے، اسے متقی کہتے ہیں. یہ تو اس کا مطلب کیا، جب کبھی انسان کو ایسا موقع آئے کہ جہاں پر اسے خیر کثیر ملنے والا ہو تو وہاں پر وہ ہمیشہ اپنے آپ کو حاضر پائے. یہ متقی کی علامت ہے. اب اس کے لیے بہت سے دوسرے آسپیکٹ ہیں، لیکن چند چیزیں اس کے لیے صرف اشارتاً آپ خدمت عرض کروں. نماز جماعت ہے، نماز جمعہ ہے، یہ چیزیں وہ ہیں کہ جہاں خیر کثیر ہے. تو متقی کیا ہوتا ہے کہ ایسے موقعوں کو ڈھونڈتا ہے
کہ ایسا نہ ہو کہ وہ موقع ہمیں مل رہے ہیں ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں، کیونکہ وہ کیا چیز ہے کہ کم انویسٹمنٹ میں سب سے زیادہ بینیفٹ ہے، سب سے زیادہ بینیفٹ۔ اب یہاں پہ دیکھیے تقویٰ اور پرہیزگاری ان دونوں کے بیچ میں ایک اور رشتہ بھی ہے، اور اسی کا کار خیر کا، یعنی متقی کا کام ہی یہ ہے کہ وہ اپنے لیے خیر و برکت کو تلاش کرتا رہے، اپنی جو چیز جہاں ہو، بلکہ کچھ درجات وہ ہوتے ہیں کہ جہاں انسان لوگوں کے لیے باعث خیر و برکت بن جاتا ہے، وہ منزل بھی آئے گی دوسرے خطبے میں، ابھی انشاءاللہ موقع رہا تو آپ خود میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ انسان جو ہے وہ متقی و پرہیزگار لوگ جو اپنی خدمت کر کے گزرے ہیں ان سے بھی لوگوں آشنا کرے، ان کی طرف بھی خیر و برکت کو نائل و نازل کریں، وہ بھی ایک منزل ہے۔ لیکن ان چیزوں کو اگر آپ ایک لمحے کے لیے یہاں اپنے ذہن میں رکھیں تو کیونکہ یہ ایام جو ہیں وہ ایام جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بہت سارے حدیثیں، لیکن اس سلسلے میں چند چیزیں آپ خدمت میں عرض کروں، پھر انشاءاللہ جو ابھی ایونٹ ہے کل مولانا جو ہے وہ حسن ابن احمد کروبی صاحب کی تدفین کا، اس سلسلے میں چند چیزیں علماء کی فضیلت کے سلسلے میں عرض کروں انشاءاللہ کل، جب وہ فصل جب ہوگی مجلس تو میں آپ خود میں عرض کروں گا، کیونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں، خطبہ ہوتا ہی اس لیے تاکہ انسان کو پورے ہفتے کے لیے پریپیئر کر دے، اور وہ ہفتے ہفتے پریپیئر ہوتا ہے اور انشاءاللہ مہینے مہینے سے سال سال سے پوری عمر کو اپنے صحیح جہد کو قائم کر سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں گفتگو، جہاں فاطمہ زہرا کے فضائل اور کمال کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا، خداوند عالم نے انہیں ہر طرف سے فضیلتوں کے درمیان میں رکھا ہے، ہر طرف سے فضیلت، اور اس کے لیے عرض کیا تھا کہ فضیلتوں کی کیا ہے کہ خود کو سیدۃ النساء العالمین بنایا۔ بابا کون ہے؟ سید المرسلین ہے۔ شوہر کون ہے؟ سید العرب ہے۔ بیٹے کون ہیں؟ سید شباب اہل جنہ ہیں۔ پوتا کون ہے؟ سید الساجدین ہے۔ اللہ نے چاروں طرف سیادت کا گہرا رکھا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے تو ان کے در پر چلا آئے، یہ انسان کو سیادتوں سے مملو کر دیں گے، اس کو اس منزل رفیع پر پہنچا دیں گے جہاں انسان پہنچنا چاہتا ہے، ان کے بغیر وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ محبت اور ان سے انس انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو یہ جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں نے نکالی تھی ایک چیز، انشاءاللہ بھی کیونکہ ایام ہوں گے جب تک جو ہے وہ 20 جمادی الثانی نہیں آئے، تھوڑا تھوڑا تذکرہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں چلتا رہے گا، اور اسی میں یہ کتاب میں 40 حدیثیں جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت کے سلسلے میں لکھی ہوئی ہیں، اور انہی حدیثوں میں سے چند حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں تاکہ یہ بھی ہم جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں، ان ایام سے استفادہ کریں کہ ہم کس بی بی کی جو ہے وہ یاد منا رہے ہیں، تاکہ جس کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا کی دعا ہمیں میسر آ سکے۔ رسالت میں آپ کی بہت ساری حدیثیں، بہت سارے اس کے سلسلے میں فرمان ہیں، اور فرمان ہمارے لیے باعث رہنمائی ہیں، اور یہ 40 حدیثیں یہاں پر کہتے ہیں الزہرا فخر علین و افتخارات علی، کہتے ہیں کہ حضرت نے علی کو فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی دی گئی ہیں کہ جو کسی کو نہیں دی گئیں، مجھے بھی نہیں دی گئیں، وہ آپ کو مجھ جیسا جو ہے سسر عطا کیا گیا لیکن وہ آپ کو ایسا سسر نہیں ملا ہے۔ کہتے ہیں آپ کو میری بیٹی جیسی سچی بیوی نصیب ہوئی، مجھے ایسی بیوی نہیں ملی ہے، اور کہتے ہیں کہ آپ کو حسنین جیسی اولاد ملی، مجھے حسنین جیسی اولاد نہیں ملی ہے۔ یہ خود رسالت مآب جو ہیں کہتے ہیں بانو آن تاجدار اہل الحطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا، یہ خود جو ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے سلسلے میں ایک اشارہ ہے کہ آیا رسالت مآب سلام اللہ علیہ کا، کہ جو فضیلت خاطر لازمی مرتبہ جناب رسالت مآب سب سے بلند ہے، ان سے زیادہ بلند مرتبہ دنیا میں کسی کا نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ عز و شرف خدا نے محمد مصطفیٰ کی وجہ سے فاطمہ اور علی کو بھی دیے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اور وہ اس لیے دیے تاکہ انسان ان چمکتے ہوئے کردار کو دیکھ کر اپنی کردار سازی کے لیے ان کے در پہ جھک جائے، یہ منزل، تاکہ اس کی وجہ سے انہیں وہ شرف اور پاکیزگی عطا۔ تو یہ 40 حدیثیں الگ الگ جو ہے وہ معصومین کے ذریعے، یہاں سب سے پہلے کہتے ہیں یہ حدیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، صرف یہ 2 حدیث سن لیجیے تبرکن۔ پھر کہتے ہیں چھڑے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جناب زہرا نے خداوند کریم کی بارگاہ میں 9 نام ہیں، کہتے ہیں فاطمہ،
صدیقہ، طاہرہ، زکیہ، مرضیہ، رضیہ، محدثہ، مبارکہ، زہرا، یہ 9 نام ہیں جناب فاطمہ زہرا کے، اور ہر ایک نام کی اپنی ایک فضیلت ہے۔ یہ حدیث عالم الورا کی جلد نمبر جو ہے 1 میں صفحہ نمبر 290 پر ہے، بہت مشہور کتاب ہے۔ اس کے بعد کہیں کہ جناب پھر امام محمد باقر ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہتے ہیں فرمایا کہ حضرت زہرا کی ولادت ہوئی تو خداوند عالم نے انتخاب شدہ نام کے ساتھ فرشتوں کو حضرت پر نازل فرمایا، پر آپ نے آپ کا نام فاطمہ رکھا۔ اب یہاں سے آگے اس کی تفسیر ہے کہ اصل میں فاطمہ زہرا نام رکھنے کا سبب کیا ہے، تو انہوں نے 5 اسباب بیان کیے ہیں جہاں فاطمہ زہرا کے فاطمہ نام ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ 5 سبب یہاں ایک ساتھ الگ آپ سنتے ہیں، لیکن یہ 5 کو ساتھ میں جمع کیا گیا ہے۔ وہ پہلا نام کیا ہے؟ کہتے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کیونکہ آپ کے شیعہ آتش دوزخ سے جدا رہیں گے۔ جدا کرنے والی کے معنی میں کہتا ہے آپ کے شیعہ آتش دوزخ سے جدا رہیں گے۔ یہ کتاب میں شب میں گفتگو کر رہا تھا، ابھی موضوع میں نہیں اس سے اشارہ کر رہا ہوں، یہ حدیث اس کتاب میں بھی ہے جو اہل تسنن نے بہت اچھی جو ہے وہ قاسم خسرو نے جو کتاب لکھی اس میں تمام فاطمہ زہرا کے فضائل کی حدیثیں جمع کی ہیں۔ وہ بھی باقاعدہ مدینے کی لائبریری سے وہ کتاب لے کر آیا جو بہت قدیم کتاب تھی، اس کے اوپر مبنی اپنی ایک نئی کتاب فضائل جناب فاطمہ زہرا پہ تحریر کی ہے۔ اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ یہ تمام سنی حدیث میں ہے کہ خداوند عالم نے اولاد فاطمہ کے اوپر آتش جہنم کو حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ عظمت ہے جناب فاطمہ، یہاں پر اس کا اشارہ دوسری طرف سے ہے کہ وہی تمسک ہے، کہتے ہیں آپ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کہ آپ علم و کمال میں دوسروں سے ممتاز ہیں۔ آپ کا نام اس لیے فاطمہ رکھا گیا کیونکہ آپ مخصوص ایام کی طاہرہ ہیں، ان چیزوں سے پاک ہیں جو ایام جو ہے خواتین کے لیے۔ کہتے ہیں آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ انسان آپ کی صحیح معرفت حاصل کرنے سے عاجز ہے۔ یہ آپ نے بحث کیا کہ اس میں عید جو آپ مناتے ہیں اس کے پہلے جو ہے وہ شب قدر آتی ہے، اور شب قدر جو مناتا ہے اس کے لیے عید آتی ہے۔ شب قدر جو ہے وہ عید کا تحفہ نہیں ہے بلکہ عید شب قدر کا تحفہ ہے۔ تو شب قدر کی منزل کیا ہے؟ شب قدر کی منزل معرفت کیا ہے کہ شب قدر خیر من الف شہر ہے۔ تو کہتے ہیں جس انسان کو فاطمہ زہرا کی حقیقی معرفت حاصل ہو گئی، ہر شب اس کے لیے شب قدر ہے، ہر شب اس کے لیے شب، اس لیے ان کی کیونکہ عظمت اتنی زیادہ کہ انسان ان کی عظمت سے آشنا کما حقہ نہیں ہو سکتا، لیکن انسان جتنا زیادہ ممکن ہو وہ اپنے آپ کو کمال جناب فاطمہ سے آشنا کرے تاکہ اس کی زندگی بابرکت ہو جائے، خیر و شرف اس کی طرف نازل ہونے لگے۔ یہ چوتھا سبب تھا۔ 5واں سبب لکھا ہے کہ آپ کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ خداوند کریم نے آپ کو اور آپ کے مومن اور موحد اولاد کو آتش جہنم سے نجات عطا فرمائی ہے۔ یہ دوبارہ لکھا سب، یعنی جو چاہنے والے ہیں ان کو بھی یہ شرف عطا کر، اولاد کو بھی ہے، پہلے اولاد، اب یہ چاہنے والوں کو جو جناب فاطمہ زہرا سے متمسک ہو جائیں گے ان کو بھی خداوند عالم نے آتش جہنم سے نجات کا پروانہ عطا کیا ہے۔ اب بہت سے دن سے انشاءاللہ بھی گفتگو جب ہوگی تو میں جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں اور آپ خدمت میں اپنے معروضات کو پیش کروں گا تاکہ ہم اس سے اور زیادہ آشنا ہوں اور عظمت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہماری نگاہ میں واضح رہے۔ بس یہی کہ ان ایام سے آپ استفادہ کریں، جہاں کہیں بھی مجلس ہو یا زاداری ہو یا جناب فاطمہ زہرا کے سلسلے میں جشن ہو، آپ اس میں شرکت کر کے کم سے کم اپنے محب ہونے کا ثبوت دیں، کیونکہ لازمی ہے کہ انسان چاہنے والا اگر ہوتا ہے تو چاہنے والے کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ جناب فاطمہ زہرا کے ذکر کی طرف اپنے آپ کو بڑھا دے تاکہ محبت فاطمہ اس کی طرف بڑھ جائے، چلی آئے۔ یہ ہمارے بہت معذرت کے ساتھ لیکن آج پیٹرن ہی بن گیا ہے کہ آدمی چوز کرتا ہے کہ پڑھنے والا کون ہے، یہ بھول جاتا ہے کہ پڑھ کس کی فضیلت رہا ہے کہ اگر پڑھ کون رہا اس لیے جا رہے ہو تو اس کی محبت میں جا رہے ہو، جس کی فضیلت پڑھ رہا ہے وہ سننے جا رہے ہو، تو پڑھنے والا کوئی بھی ہو فاطمہ کی محبت آپ کو کھینچ لانی چاہیے۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم یہ سوچنے لگیں کہ کون پڑھ رہا ہے تب جائیں گے تو پھر جو پڑھ رہا ہے وہی دے گا، پھر فاطمہ نہیں دیں گے۔ فاطمہ زہرا کی عظمت ہونا چاہیے، اس لیے کوئی بھی آئے ذکر محمد آل محمد کر رہا ہے تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اسے سنیں اور سننے کے بعد اس کے ذریعے جناب فاطمہ زہرا کے قرب کو حاصل کریں۔ فاطمہ زہرا کا قرب ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ہے، اسی لیے ان ایام کو یاد رکھنے کے لیے، ان دنوں کو یاد رکھنے کے لیے یہ تذکرے ہوتے ہیں تاکہ ہم عظمت جناب فاطمہ زہرا کو فراموش نہ کر دیں، کسی نہ کسی سے، کسی نہ کسی کیفیت سے ہم ان کی ذات سے آشنا ہوتے رہیں۔ یہ
ہمارے علماء نے ان ایام کے لیے اسی رکھا ہے. لازمی ہے کہ اس کو سوگ کے ایام ڈکلیئر نہیں کیا علماء نے تاکہ آپ کی زندگی معطل نہ ہو جائے، لیکن خوشی کا ایام بھی ڈکلیئر نہیں کیا ہے. دونوں کے بیچ میں ایام سعادت، لیکن یہی ان دونوں ایام کے بیچ میں یعنی جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کی ان 2 تاریخوں کے بیچ میں علماء کا کہنا یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ معرفت جناب فاطمہ زہرا حاصل کریں. اور معرفت جب انسان حاصل کرے گا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ خداوند عالم کی معرفت کو حاصل کرے گا. ابھی آپ خدمت کروں کہ معرفت فاطمہ کیا ہے؟ اصل میں جناب معرفت فاطمہ معرفت رسالت مآب ہے. معرفت رسالت مآب کیا ہے؟ معرفت خدا ہے. جسے معرفتیں مل گئیں اسی کو مومن متقی پرہیزگار کہتے ہیں. تو یہ فاطمہ زہرا کی معرفت خالی فاطمہ زہرا کی معرفت تک مبنی نہیں ہے، بلکہ اس کا سلسلہ بہت آگے تک جاتا ہے. یہی وجہ کہ جس نے جناب فاطمہ زہرا کو پہچان لیا وہ عظمت جناب رسالت مآب کو پہچانے گا، عظمت جناب علی مرتضیٰ کو بھی پہچانے گا. وہ منزل انشاءاللہ ہیں کہ جناب فاطمہ زہرا کی عظمت کیا کما کو پہچانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ جزو رسالت ہیں. رسالت کی وہ عظمت ہے کہ جس کا انسان اندازہ نہیں لگا سکتا. بس خدا ہم کو دعا یہ کرتے ہیں خدا ہم کو توفیق دے، معرفت عطا کرے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ عظمت فاطمہ اولاد فاطمہ محمد آل محمد سے آشنا ہو، تاکہ ان کی محبت دنیا میں ہمیں راہ حق دکھائے، آخرت میں ان کی شفاعت ہمارے میسر آئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجة صالحا ولدا صالح. پالنے والے تجھے واسطہ بند پاک میں شفاء کامل عاجل عطا فرما، پالنے پریشان کو دور فرما دے، میں توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ سایہ ہمارے صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانے جب تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار ہیں ان کے جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے تجھے واسطہ بھی بیمار میں افضل دوسرا یہاں اٹلانٹا میں جماعت میں جہاں کہیں بھی شان حیدر قرار میں جو بھی بیمار ہیں پالنے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. بھائی محمد بانو بہن بنت کنی بھائی امتیاز بھائی ابن گلے احمد بھائی ابن حمیدہ بہن شیرین بانو بنت اکبر بھائی صوفیہ بنت دلاور عباس بھائی ابن ہمت بھائی پالنے والے قمر بھائی کے جو ہے سسٹر بیمار ہیں. پالنے والے جمنات بیمار ہیں ان کے نام ہماری زبانوں پہ بھی نہیں. پالنے والے سب کو شفاء کامل عاجل عطا فرما. پالنے والے ہمارے محرومین کی مغفرت فرما، خصوصاً مولانا حسن کروبی ابن احمد کروبی کی جوارحت میں جگہ عطا فرما. پالنے والے ہمارے علماء اعلام کا سایہ ہم سب کے ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے جہاں کے بھی شیان ترکار آ رہے ہیں ان کے جانوں والوں سے تعبر کی حفاظت فرما. ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تاجیر عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین فاطر السماوات والارضین. پاک و منزہ پروردگار اس کائنات اور ہستی کو خلق کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار ہمیں شے سے نزدیک ہمارے دل کے حال کو جاننے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جو ہماری ذرہ برابر نیکی بدی کا حساب کتاب رکھتا ہے. پاک و منزہ پروردگار بڑا عفو بخشش کرنے والا ہے. پاک و منزہ پروردگار جس نے ہماری ہدایت کے سامان کو فراہم کیا، نبی و طولانی سلسلہ بھیجا. الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن ابی طالب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی حسین ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن الحسین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی جعفر ابن محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی موسیٰ ابن جعفر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الصلاۃ والسلام علی علی ابن موسیٰ الرضا.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی محمد ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی علی ابن محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی حسن ابن علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد الصلاۃ والسلام علی خلف الحاد المہد المنتظر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واشفهم، جن کے ظہور سے دنیا عدل و انصاف سے بچ جائے گی تو مجور ختم ہو جائے ان کے تاجر ظہور کے لیے دعا گو ہیں۔ میں عرض کیا کہ دین حق پہ قائم رہنے کے لیے انسان کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہدایت کے سلسلے کو خدا نے نبی کے ذریعے جاری کیا، ائمہ کے ذریعے اسے محفوظ فرمایا، اور علماء کے ذریعے اسے لوگوں تک پہنچوایا تاکہ انسان پیروئے دین حق ہو سکے۔ اسی لیے علماء حق کا خدا نے بہت بڑا مرتبہ رکھا اور ان سے قرب کو اپنے قرب کے برابر قرار دیا، اور یہ شرف ہے کہ بعض اوقات انسان خوش قسمت ہوتا ہے کہ اسے اچھے علماء کا ساتھ مل جائے تاکہ وہ اس کی صحیح خدا کی خاطر ہدایت کر سکیں، اور یہ ہمارے لیے شرف ہے۔ ماشاءاللہ اٹلانٹا میں بہت سارے علماء ہیں کہ جو برابر آپ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو صحت و سلامتی عطا کرے۔ لیکن یہ بڑا ایک غم کا بھی مقام ہے کہ ایک عالم کہ جو بہت ہی جید عالم تھے، اچھے خاندان سے، جنہوں نے خود انقلاب ایران کی خدمت کی، اس کے بعد یہاں مومنین کے تقریباً 10-11 سال سے خدمت کر رہے تھے، مولانا حسن کروبی ابن احمد کروبی، ان کا 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، کل شاید ان کی تشییع جنازہ یہی ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ انشاءاللہ اس میں تشریف لائیں تاکہ آپ اس سے استفادہ کر سکیں۔ تو وہی علماء کی عظمت کے لیے، تاکہ ہمارے ذہن میں یہ ایک تجلیل ہے ان کی جو خدمت کرنے والے ہیں، ہم ان کو لازمی کوئی چیز اپنی طرف سے دے نہیں سکتے سوائے اس کے کہ ہم ان کے لیے دعا کریں، ان سے متمسک رہیں، ان کے قریب رہیں، تاکہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ جو علم اور فیض اور شرف ان کے پاس ہے وہ ہماری طرف چلا آئے۔ تو چند حدیثیں صرف انہی علماء حق کے جو ہے نام کی جو ائمہ طاہرین نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں آپ خدمت میں عرض کروں، تاکہ جب کل تقریر ہوگی تو اس میں اور زیادہ موقع ہوگا تو پھر عرض کروں گا انشاءاللہ۔ لیکن ایک حدیث ہے جس کو امام محمد تقی نے بیان فرمایا ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جس کو میرات العقول میں فی شرح اخبار آل رسول جلد 25 کے اندر جو ہے صفحہ نمبر 122 کے اوپر علامہ جس نے اس روایت کو کیا اور موثق جانا ہے، اس روایت کو بہت ہی اہم، اور جو ہے وہ کافی میں بھی جو ہے علامہ کلینی نے بھی جلد نمبر 8 میں صفحہ نمبر 17 کے اوپر اس حدیث کو 2 جگہ اس کے یہ ایڈریسز غالباً لکھے ہوئے ہیں۔ کہتے ہیں پورے عربی ہے بارہ، لیکن ذرا سا پڑھ دیتا ہوں جو عرب لوگ ہیں، کہ اخی ان اللہ عز و جل جعل فی کل مرسل بقایا من اہل علم ویقدون من ضال الی الخدا ویبصرون معهم علی العزا ویجیبون دعاء اللہ ویدعون الی اللہ فابصرهم رحمت اللہ انہم فی منزلت رفیعی ونصابتهم فی الدنیا وزعت انہم یحیون بکتاب اللہ الموت ویبصرون بنور اللہ من العما وکم من قتیل لابلیس قد احیوہ کم من تانہ ضال قد ہدوہ۔ یہ پوری روایت ہے، چند جملے اس میں سے آپ نے عربی میں عرض کر دیے تاکہ وہ لوگ جو عربی جانتے ہیں انشاءاللہ اس سے استفادہ کریں۔ لیکن اس کا ترجمہ جو ہے اردو میں کہ امام محمد تقی کیا فرماتے ہیں کہ اے برادر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ برادر خداوند متعال نے اپنے نبی کی امت میں چند علماء کو قرار دیا ہے تاکہ وہ گمراہوں کو راہ راست پر لائیں۔ یہ پہلی چیز۔ کہتے ہیں مخالفین کی طرف سے اذیت و آزار پر تحمل میں لوگوں کے ساتھ رہیں، یہ دوسری چیز۔ تیسری چیز، اللہ کی طرف سے دعوت دینے والوں کی صدا پر لبیک کہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں، اچھی طرح انہیں پہچان کر رکھو کہ یہ بلند مقام کے حامل ہیں، باوجود یہ کہ ان کی دنیاوی زندگی ناچیز ہوتی ہے۔ یہ بہت امپورٹنٹ، دیکھیے یہ جو امام متقی نے کتنی پیاری وضاحت کی ہے، کیا کہا ہے
کہ سب سے پہلے ایک ذمہ داری دی کہ ہم انہیں پہچانیں. دوسری چیز کیا ذمہ داری دی کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی دنیاوی زندگی بہت سادہ ہو, آسان نظر آئے تمہیں, کچھ میں جو ہے وہ زرق برق چیزیں نظر نہ آئیں, لیکن یہی ان کی علامت ہے, یہی ان کی علامت ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کہ آگے کہ اب ان کی ذمہ داری, یہ تو ان کو پہچان لیا, اب کیا آگے فرماتے ہیں کہ لوگوں, یہ کتاب اللہ سے لوگوں کو حیات بخشا کرتے ہیں. یہ لوگ کیا کرتے ہیں, کتاب اللہ کی کتاب سے لوگوں کو حیات بخشا کرتے ہیں, اور نور خدا سے نابینا کو بینائی عطا کرتے ہیں. یہ علماء کام, نور جو ہے وہ خدا سے نابینا کو بینائی ادا کرتے ہیں. اب یہ جو جملہ ہے یہ دیکھیے, یہ سب سے بڑا اہم جملہ ہے, اس کو یاد رکھیے گا, جس وجہ سے میں نے حدیث کو چنا ہے, یہ بہت اہم جملہ ہے. وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں آگے بڑھ کر, بہت پیارا جملہ کہتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہیں ابلیس نے مار ڈالا تھا. کیا ہے, ایسے لوگ جنہوں نے ابلیس نے مار ڈالا تھا, وہ ان علماء کے ہاتھوں حیات پاتے ہیں. موت خالی روحانی موت نہیں ہوتی کہ انسان کی روح بدن سے نکل گئی, انسان کی جو ہے وہ ایمانی موت بھی ہوتی ہے کہ انسان ایمان سے دور ہو جائے, ایمان سے دور ہو جائے تو ایمانی موت ہو گئی. انسان کی علمی موت بھی ہوتی ہے, علم سے خارج ہوتا ہے, علم کی موت. تو یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے علم سے انہیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں. یہ امر ہے ان کے لیے. کہتے ہیں حیات, کتنے ایسے گمراہ ہیں اور سرگردان افراد نے ان کے ذریعے ہدایت پائی ہے. یہ لوگ لوگوں کو ہلاکت سے بچانے کے لیے اپنے خون کو نچھاور کر دیتے ہیں. یہ علماء حق کی جو ہم نے تعریف کی ہے, انہوں نے لوگوں کے ساتھ کیا خوب کیا ہے اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیسا کیا. یہ امام نے یہاں پر بات کو ختم کر دیا. بہرحال آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں, آپ ان لوگوں میں سے جو علماء کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں. ہم مینجمنٹ کے شکر گزار, انہوں نے بہرحال اس ایونٹ کو یہاں پر روزگار کرنے کا موقع دیا تاکہ آپ یہاں پر آئیں اور تجلیل کے ساتھ انشاءاللہ ان کی تمام امور کو انجام دیا جا سکے. ایک عالم جب اس دنیا سے اٹھتا ہے تو لازمی ہے کہ اس کی عظمت بہت زیادہ ہے, عظمت اس کی بہت زیادہ, اور یہ موقع آتے نہیں ہیں اکثر انسان کی زندگی میں. اس لیے میں نے بارہا عرض کیا کہ آپ اس سے آگاہ رہیں. پہلے جب وہ بیمار تھے تبھی میں نے آپ خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان صرف عالم کی عیادت کو بھی جاتا ہے تو اس کا بڑا جو ہے وہ ثواب ہے. فرق ہے ایون یہ دیکھیے آداب معلم میں, جو آپ کا خاص معلم ہے اس کے سلسلے میں وہ احکام الگ ہیں. وہ احکام کیا ہوتے ہیں کہ آپ اگر اپنے معلم کو سلام کرتے ہیں, لوگوں کو سلام کرتے ہیں کہ مجمع میں اگر آپ کا معلم بیٹھا ہے, آپ کو تعلیم دینے والا بیٹھا ہے اور دوسرے لوگ بیٹھے ہیں تو آپ کو 2 بار سلام کرنا پڑے گا. ایک بار سلام آپ جنرل لوگوں کو کریں گے, اس میں وہ شامل ہے, ایک بار مخصوصاً ان کو کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چل جائے یہ وہ اور ہیں, مجمع اور ہے. اسی طرح ان کے لیے تھوڑا سا ڈفرینس. اور اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ جب وہ تشییع جنازہ کی منزل آتی ہے تو آپ اگر آ سکتے ہیں تو بہت خاص منزل ہوتی ہے. وہ اس کا ریزن یہ, میں کل بھی پھر عرض کروں گا آپ خدمت میں, کہ عام جو ہے تشییع جنازے کے لکھا ہے کہ 1 قدم آدمی اگر چلتا ہے تو خدا 25, یہ محسن قاطع نے اپنی کتاب جو قائد کی سب سے پہلے لکھی اس میں لکھا ہے بہت ہی وضاحت کے ساتھ کہ ہر قدم پہ 25 گناہ کبیرہ اور 300 گناہ صغیرہ خدا معاف کر دیتا ہے. یہ مومن کے لیے لازمی ہے کہ جب عالم ربانی ہو تو اس کی منزل دوسری بہت شریف انسان, بہت نیک گوشہ نشین سے ہمیشہ اپنے جو ہے کام میں لگے ہوئے مفسر تھے, سارا مفسر کرتے تھے. میں عرض کیا جو لوگ قدیم میں شاید آشنا ہو, ماشاءاللہ یہ سارے لوگ ہیں کہ ہمارے پاس ہی وہ لوگ تھے. یہ جتنے جو فاطمہ الزہرا سینٹر ہمارے یہاں نیچے ہی پہلے تھا کہ وہ یہیں پر آ کر جو پرانا قدیم مرکز تھا اس پہ آیا کرتے تھے, جمع ہوتے تھے. پھر جب ایکسپینڈ ہوا ان کے پاس بھی زیادہ لوگ ہو گئے, ہمارے پاس بھی زیادہ ہو گئے, تو پھر وہ لازمی ہے کہ جگہ کی جب قلت ہوتی ہے تو اس کے اعتبار سے لوگ جدا ہو جاتے ہیں. تو پھر انہوں نے اپنا سینٹر الگ فاطمہ الزہرا سینٹر یہاں پہ بنا لی. یہاں سے ہمارے یہاں سے وہ یہیں گئے 41 پہ, آج بھی وہیں پر ہیں. تو مولانا جو ہے کروی 10 سال سے ان کے پاس ایز اے ریزیڈنٹ عالم تھے, ان کی خدمت کر رہے تھے. بہرحال آتے تھے, اکثر لوگوں نے ان سے ملاقات کی. جو اس لیکن زبان کیونکہ وہ ان کی فارسی تھی, اسی کے اندر تقریر کرتے تو وہی بولتے تھے, اس لیے ذات عموم میں گھلے ملے نہیں تھے. باقی جتنے عالم ہیں وہ شاید تمام زبانوں سے واقف ہیں, اس لیے آپ کے ساتھ ان کا زیادہ جو ہے وہ گھلنا ملنا ہے. لیکن وہ کیونکہ صرف فارسی زبان جانتے تھے, انگریزی بہت شاید کم بولتے, میں نے نہیں دیکھا زیادہ ان کو بولتے. مجھ سے بہرحال کبھی انہوں نے نہیں بولی کیونکہ میں فارسی جانتا, وہ بھی جانتے, اور یہی شاید شیرین زبان ہے ہم گفتگو کے لیے, تو ہم اسی میں گفتگو کرتے تھے. لیکن بڑے شفیق, بہت ہی محبت کرنے والے انسان, بہت ہی خوش ہو, مومن کو دیکھ کر خوش ہو جانے والے انسان, ایسے انسان بہت خوش ہو جانے والے انسان. تو خدا ان کے درجات کو بہرحال بلند کرے, ہمارے جو ذمہ داریاں ان کے سلسلے میں ان کو انشاءاللہ پورا کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہم اس کے ذریعے ان کی دعاؤں کو حاصل کر سکیں. تو بہرحال یہ پیغام تھا. بہت ساری حدیثیں ہیں اور بھی اس کے سلسلے میں ہیں, لیکن بہرحال وہ تمام علماء کے لیے ہیں کہ جو علماء حق دنیا میں جہاں پر بھی خدمت کر رہے ہیں ہم ان کی تجلیل کرتے رہیں تاکہ اس کے ذریعے یہ پیغام ہمیں ہمیشہ جو ہے وہ یاد رہے کہ خدا ہم سے کیا چاہتا ہے. ایک اور لاسٹ پیغام
آپ سنیں تاکہ یہ بھی آپ کے پاس ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ تک میسج صحیح پہنچا دینا. میں نے عرض کیا کہ ہم جب مجلس میں آتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ پڑھنے والا کون ہے، اس کو دیکھ کر آئیں تو وہ ثواب ہمارا چلا جاتا ہے. لیکن ایک پیغام اور بھی ہے، وہ پیغام اس سے زیادہ امپورٹنٹ اس نہیں ہے. آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ آپ کی اردو مجلس میں آپ کا بچہ آپ کے ساتھ بیٹھے، چاہتے ہیں نا؟ تو آپ کے لیے پھر واجب ہے کہ انگریزی مجلس میں آپ اس کے ساتھ بیٹھیں. دیکھیے یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اس کی ریزن کیا ہے کہ وہ کہے گا بھیا پھر آپ ہی نے سیگریگیٹ کر دیا کہ یہ تمہاری یہ ہماری، تو تم اپنی طرف ہم اپنی طرف، تو یہ تو فیصلہ پھر ہم کر رہے ہیں، تو غلطی ہماری ہے. تو غلطی ہماری، تو آپ اسے کہتے ہیں سمجھو یا نہ سمجھو بیٹھو تاکہ ثواب ملے گا. تو آپ تو میں تو کہہ ہی نہیں سکتا کہ انگریزی اتنی خراب ہے کہ آپ نہ سمجھیں. تو اس کا مطلب جہاں تھوڑی بھی سمجھ میں آتی ہے تو وہاں پر آنا ہمارا ایک فریضہ، ان کی سپورٹ میں، ان کی ہمت بڑھانے کے لیے. جب بھی دیکھیے میں کسی ایک پرٹیکولر مجلس کے بارے میں بات نہیں کرتا، میں جنرل بات کرتا ہوں ہمیشہ، تاکہ وہ پیغام ہمیشہ، یہ جو خطبہ ہے ریکارڈ ہو جاتا ہے اور نہ جانے کب تک یہ پڑا رہے گا اس پہ، اور جہاں جہاں لوگ سنیں گے اس سے استفادہ کریں گے. یہ ہمارے یہاں کا نہیں، ساری دنیا کا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں. جب ہم سیپریٹ کر رہے ہیں، یا تو ایک ہی زبان بولنے والے ہوں تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. لیکن اب ایک زبان بولنے والے نہیں ہوتے ہیں تو اس کے اندر پھر زبانوں کا جو فرق آتا ہے، تو ہم اس کو اعتبار سے اسی ایک گریجول پروسیس کے اندر اس کو رکھیں تاکہ کوئی چیز جو ہے وہ ہماری اس پروسیس میں خراب نہ ہو جائے. تو اس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس میں ہم کو بیٹھ کر ان کے ساتھ نبھانا، ان کے ساتھ جو ہے دینا ہے، تاکہ وہ بھی اس کے ذریعے آپ کو سپورٹ کریں اس مجلس. تاکہ آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے آنے سے آپ کی انگریزی اچھی ہو جائے گی، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا اردو مجلس میں بچے کو بٹھانے سے اس کی اردو اچھی ہو جائے گی. کیوں؟ اس کا ریزن یہ کہ وہ جب بیٹھے گا تو سیکھے گا، جب سیکھے گا تو پھر وہ اس کو 2 زبانوں سے واقف ہے. تو جب 2 زبانوں سے واقف ہوگا، 3 زبانوں سے واقف ہوگا، تو اس کو اور زیادہ بات بہتر طریقے سے سمجھ آئے گی، کمپیئر کر پائے گا اور زیادہ اچھی طرح سے اپنے دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کر پائے گا. تو یہ چیز یاد رکھیے گا، میں نے کسی خاص موضوع کی وجہ سے نہیں کی ہے، جنرل چیز میرے ذہن میں آ گئی تو میں نے آپ خدمت عرض کر دی کہ یہ ایک ہماری ذمہ داری ہے پورے عالم میں، پوری دنیا میں جہاں کہیں ایسے مسائل ہیں تو اس کو ہم ہمیشہ اس آئینے میں دیکھیں، تاکہ اس آئینے کی وجہ سے ہماری زندگی میں خوبی، خیر اور برکت باقی رہے. بلکہ ان کا آپ کی مجلس میں آئیں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ وہ ادب مجلس سیکھیں گے. آپ کا ان کی مجلس میں جانے سے فائدہ کیا ہوگا؟ کہ آپ انہیں آداب مجلس سکھائیں گے. کیونکہ آپ ہمیں بچے کو جب آپ لے کر جاتے ہیں تو بچوں کو آپ ان کو ٹرین کر رہے ہیں. ٹرین کرنے کے اندر آپ کا ان کے ساتھ رہنا ہر وقت لازم و ملزوم ہے، تاکہ وہ آپ کی گائیڈنس کے ذریعے ہمیشہ راہ حق پر قائم رہ سکے. اب وہ تمام اپنی سنت جو عزاداری کی ہیں ان کو منتقل کر پائیں گے. دیکھیے یہی لوگ ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ہمیں حقیقی بات ہے کہ انسان کی زندگی بہت چھوٹی ہے، ہم اسے دیکھ نہیں پاتے، بہت فلیش بیک میں جاتی ہے. کبھی آپ سوچیے گا، لوگ کہتے ہیں ارے مجھے آئے ہوئے یہاں پہ 25 سال ہو گئے، ابھی لگتا ہے جیسے کل آیا تھا ایئرپورٹ پہ. تیسے 25 سال اور گزار دی ہم نے، وہ کالج اور اسکول میں گزار دیے تھے، اب 25 سال ہی تو بچے ہیں، باقی 25 سال تو بونس کے ہیں، وہ تو کام کے نہیں ہوتے ہیں، وہ تو کرسی کے لیے ہوتے ہیں، اس کے آگے کام نہیں آتے ہیں. مل بھی جائے اگر کسی کو تو وہ اس سے آگے نہیں ہوتے. لیکن پھر اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کا مطلب جو موقع ہمارے پاس گولڈن پیریڈ ہے ہم اس کو باقاعدہ یوٹیلائز کریں، تاکہ اس کی وجہ سے ہم اسے زیادہ سے زیادہ بینیفٹ پہنچائیں. وہ پیغامات بارہ ایام بہت ہیں، جہاں جس شکل میں جہاں پر جیسی مجلس آپ کو مل جائے ضرور اس میں شرکت کریں، تاکہ اس کی وجہ سے آپ اس سے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو معرفت محمد آل محمد، مخصوصاً فاطمہ زہرا کی معرفت سے آشنا کر سکیں. اور یہ چیز آپ کو جو ہے ہمیشہ آل محمد کی دعا کا حقدار بنائے رکھے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وزوجتا صالحا وولدا صالح. پالنے والے جو واسطہ بند پاک بنے شفاء کامل عاجل عطا فرما، پریشان کو دور فرما دے، پیدا توفیقات میں اضافہ فرما. پالنے والے ہمارے بزرگ صاحب ہمارے سرکن سلام ساتھ محفوظ رکھ. پالنے والے ہمیں اس وقت دنیا سے نٹھائیں تک ہمارے گناہوں پہ قلم نہ پھیر دے. پالنے والے حاضرین مجلس کے نیک حاجات مراد قبول فرما. پالنے والے ہمارے امام زمانہ کو ہم سے راضی خوشنود رکھ. ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل عطا فرما، اور جہاں کے وشیان حیدر قرار ہیں پالنے والے ان کے جان و مال و عبر کی حفاظت فرما. یا مرحومین علماء اس دنیا سے جا چکے جواہرات میں جگہ عطا فرما. مولانا قبر کے جواہرات میں جگہ عطا فرما. ہمارے امام زمانہ کے ظہر میں تعجیل عطا فرما. ہم کو ان کے انصار و اعوان میں قرار دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فاصل اشہد ان علی حجت اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل قد قامت الصلاح قد قامت الصلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین یا محسن قد اتاک المسیح انت المحسن من المسیح فتجاوز عن المسیح استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ نماز جمعہ واجب تخیر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامین رسول منہم یتلو علیہم آیاتہ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحق بهم هو العزيز الحكيم ذلك فضل الله من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يعمل الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللحم تجارة والله خير الرازقين كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر استغفر الله ربي وأتوب إليه الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر بحول الله وقوته أقوم وأقعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله رب صل على محمد وآل محمد سمع الله لمن حمده كذلك الله ربي الله أكبر اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن
صلواتك عليه والآباء في هذه الساعة في كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه عربك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. رب زدني علما رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله اکبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. رب صل على محمد وآل محمد يا خير المسؤولين ويا خير الموتين. ارزقني وارزق عيالي من فضلك فإنك ذو الفضل العظيم. رب زدني علما. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبیح فاطمة الزہرا سلام. دعا امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن